أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع ہم رکھیں گے الموازین ترازو القسط انصاف والے لیوم القیامت قیامت والے دن فلا تظلم پس ظلم نہیں کیا جائے گا نفس کسی جان پر شیئا ذرہ برابر بھی قیامت والے دن اعمال تلیں گے کوئی بھی عمل ہے چاہے نیک ہے یا بد ہے یعنی اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے قیامت والے دن وہ تولا جائے گا اور آج جو آپ کو اعمال نظر نہیں آ رہے ان کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ قیامت والے دن ان اعمال کو صورت بخشے گا نماز آپ نے دنیا میں پڑھی اب ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے ہمارے سامنے اس کی کوئی صورت نہیں لیکن قیامت والے دن اس نماز کی صورت ہمارے سامنے پیش کی جائے گی اسے باقاعدہ طور پر اٹھا کر ترازو کے اندر رکھا جائے گا اور یہاں پر موازین کا جو لفظ آیا ہے اس کے نیچے مفسرین فرماتے ہیں یہ جمع کا اس لیے لایا گیا ہے کہ ہر عمل کے تلنے کے لیے اللہ نے ایک ترازو رکھا ہوا ہوگا کوئی شرابی ہے زانی ہے یا اسی طریقے سے سود خور ہے ہر ایک کا ترازو علیحدہ علیحدہ ہوگا مفسرین نے لکھا ہے اور بعض مفسرین لکھتے نہیں ترازو ایک ہی ہوگا لیکن سارے کے سارے عملوں کو وہ تولے گا اور انسان سوچتا ہے کہ اب نماز کی کون سی صورت ہے نماز کو کیسے تولا جا سکتا ہے اس چیز کو آپ 200-300 صدی پہلے جو سوچ سکتے تھے کہ تولنا مشکل ہے لیکن اس زمانے کے اندر کوئی سوچنا مشکل نہیں اس کی وجہ کیا کہ بخار کو تولا جا سکتا ہے نہیں بخار کی نظر انسان کو نہیں آ رہا لیکن بالکل تولا جا سکتا ہے کہ درجہ حرارت انسان کے جسم کے اندر کتنا ہے ایسے ہی اللہ کا قیامت والے دن اعمال کو بھی تولیں گے ونضع الموازین القسط لیوم القیامت قیامت والے دن فلا تظلم پس ظلم نہیں کیا جائے گا نفس کسی جان پر شیئا ذرہ برابر اب مسلمان ہے اس کی نیکیوں کو کم کر دیا جائے فرمایا نہیں اور کافر اور مشرکوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا اللہ فرماتے ہیں فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا قیامت والے دن ان سے کوئی حساب کتاب نہیں پکڑ کر سیدھا جہنم کے اندر حساب کتاب تو اس کا ہوگا جس کی نیکیاں ہوں گی اور برائیاں ہوں گی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تو کافر کی تو کوئی نیکی قابل قبول ہی نہیں اس کی کیا چیز تولی جائے گی فرمایا اٹھا کر سیدھا جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا فرمایا ان کان مثقال اور اگر ہوگا کسی شخص کے لیے کوئی عمل مثقال حبۃ ایک دانے کے برابر من خردل رائی کے یعنی کسی کے پاس اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوئی اتینا بہا ہم سے لے آئیں فرمایا وکفا بنا اور ہم کافی ہیں حاسبین حساب لینے کے اعتبار سے جب اللہ کے حساب کے اندر پاس ہوگے پھر اور کسی کا حساب لینے کی ضرورت نہیں صرف اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں یہ جو حساب کا وقت ہوگا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ قیامت والے دن اپنے اہل عیال کو یعنی اپنے گھر والوں کو بھولیں گے تو نہیں یاد رکھیں گے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 موقع ایسے ہوں گے کہ جن پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے ان میں سے پہلا موقع جب ترازو لگ جائے گا حساب و کتاب کا فرمایا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے دوسرا موقع فرمایا جب نامہ اعمال کو اڑایا جائے
عرش کے نیچے سے آواز چلے گی، سارے لوگوں کے نامہ اعمال اڑتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں آئیں گے۔ جو نیک اعمال والا ہوگا کے اندر سامنے سے دیا جائے گا نامہ اعمال، اور جو برے اعمال والے ہوں گے ان کو پیچھے سے، کمر کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جب تک ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں نہیں پہنچیں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ فرمایا تیسرا موقع پل صراط ہوگا، یعنی جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، بیٹے کو باپ کی، باپ کو بیٹے کی، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ تو فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، قسم باخدا ہم نے دیا۔ اب یہاں پر آگے چل کر قرآن کریم کا ذکر آ رہا ہے، تو قرآن کریم کے ذکر سے پہلے تمہیداً وہ تورات کا ذکر کیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، قسم باخدا ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون اور ان کے بھائی ہارون کو، الفرقان، یا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ کوئی بھی آسمانی کتاب ہے اس کے اندر حق اور باطل کے اندر تمیز ہوتی ہے، اور یہ واحد قرآن ہے ہمارے پاس جو اس وقت موجود ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہے۔ آج یہ دنیا جو ضلالت کی طرف جا رہی ہے، گمراہی اور تباہی کی طرف جا رہی ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ آج اگر اور ممالک کی بات نہیں کرتا، آج اگر سارے کے سارے مسلمان پاکستان والے اس قرآن کے اوپر آ جائیں، واللہ باللہ عزت ان کے قدموں میں آ جائے، صرف اور صرف قرآن کے اوپر آنے کی دیر ہے۔ جس دن یہ لوگ قرآن کے اوپر آگے تو اللہ تمام کی تمام قوتوں کو ان کے پاؤں کے نیچے لا کر رکھ دیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے انہیں کون سی کتاب دی؟ ایسی کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، وَضِيَاءً، اور یہ روشنی ہے۔ قرآن سیکھنے کے علاوہ اگر دنیا کی تمام علوم انسان سیکھ لے تو وہ اندھیرے کے اندر ہے، جہالت کے اندر ہے۔ اس وقت تک انسان روشنی کے اندر آ نہیں سکتا جب تک کہ انسان قرآن نہ سیکھے۔ اور قرآن کو سیکھنا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ جائے۔ جب انسان سمجھ جائے گا تو اس سے بڑا نور انسان کے لیے کوئی نہیں۔ اگر قرآن نہ سیکھا، تمام دنیا کے تمام علوم سیکھ گیا تو جہالت کے اندر ہے، روشنی کے اندر نہیں۔ وَذِكْرًا، اور نصیحت ہے، یعنی تورات کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت تھی، ہمارے لیے نصیحت یہ قرآن ہے۔ اور یہ کتاب کس کے لیے نصیحت ہوتی ہے؟ فرمایا للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تقویٰ کسی ظاہری صورت کا نام نہیں، تقوی کا معاملہ دل کے ساتھ ہے، کہ دل کے اندر ہمارا اللہ کا کتنا خوف ہے، کہ دل کے اندر اللہ کا خوف آیا ہے، پھر اس کے بعد ہم کسی کا حق کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر کسی کا حق کھا رہے ہیں تو جتنے نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، حاجی ہیں، ہر صوم و صلات کے پابند ہیں، لیکن ہم متقی نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ انسان بڑا عالم بھی بن سکتا ہے، ہر قسم کا انسان نیک بن سکتا ہے، لیکن اگر دل کے اندر تقوی نہیں ہے تو متقی کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اور تقوی کا پتہ تبھی چلتا ہے کہ انسان دنیاوی معاملات میں بھی ٹھیک ہو اور دینی معاملات کے اندر بھی ٹھیک ہو۔ آپ اگر دینی معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں، درست کرتے ہیں، ظاہراً وضاحت اچھی بنا دیتے ہیں، لوگ آپ کو متقی کہیں گے، لیکن یاد رکھ لیں اللہ کے دربار کے اندر آپ متقی ہیں۔ اللہ کے دربار میں تب متقی بنیں گے جب دنیا اور دین دونوں کو لے کر آپ چلیں گے، لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کریں گے، اللہ کے حقوق کا بھی خیال کریں گے۔ اب متقیوں کی کچھ صفات اللہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ الذین، متقی وہ لوگ ہیں، یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربهم، اپنے پروردگار سے، بالغیب، بن دیکھے۔ ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں، فرمایا یہ وہ متقی لوگ ہیں جو رب کو بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور رب سے ڈرنے کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان تنہائی کے اندر ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت اگر آپ گناہ سے بچ جاتے ہیں، اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر ہے۔ اب مجلس کے اندر سارے لوگ بیٹھے ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں، تو لوگوں کے سامنے تو کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ اب میں ہی ہوں، میں کسی کے سامنے گناہ کروں گا؟ لوگوں کے سامنے تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتا۔ پاگل سے پاگل انسان ہو، مجلس کے اندر گناہ نہیں کرے گا۔ کیا شرابی مجلس کے اندر آ کر شراب پیے گا؟ نہیں۔
زانی ہے مجلس کے اندر آ کر زنا کرے گا نہیں. یہ تنہائی کے ساتھ معاملہ ہے کہ آیا جب تنہائی کے اندر ہے اور اللہ کو اس نے دیکھا بھی نہیں اور دل کے اندر خیال ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس وقت جب گناہ چھوڑے گا تب یہ کیا ہے, متقی ہے. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ, اور وہ قیامت سے مشفقون, تھر تھراتے ہیں, کانپتے ہیں. آج ہماری حالت یہ ہے قیامت سے تو دور, جنازہ پڑھ کر جنازے والے کو دفنا کر اس سے پیچھے جب ہٹتے ہیں تو غیبت شروع ہو جاتی ہے. ایسے لگتے ہیں کہ مرنا بالکل ہے ہی نہیں, مرنے کا ذہن سے, دل سے, خیال سے بالکل اس چیز کو نکال دیا ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے, قیامت تو بہت دور ہے. فرمایا وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ, وہ تھرتھراتے ہیں, کانپتے ہیں قیامت کا ذکر سن کر. وَهَذَا ذِكْرٌ, اور یہ نصیحت ہے, مبارک, برکت والی, انزلناہ, جسے ہم نے نازل کیا. یہ قرآن, یہ قرآن خود بھی برکت والا ہے, اس کے پڑھنے والا بھی برکت والا ہے, اس کو دیکھنے والا بھی برکت والا ہے, چھونے والا بھی, اس پر عمل کرنے والا بھی. غرض قرآن کے لیے آپ کا جو وقت لگ رہا ہے, آپ کا جو جسم لگ رہا ہے اور آپ کا دماغ لگ رہا ہے, فرمایا یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں, برکت والی ہیں. آج ہم نے کیا کیا ہے, قرآن کو چھوڑ کر اور چیزوں کے اندر برکت ڈھونڈنا شروع کر دی. فلاں جگہ برکت والی ہے, فلاں آدمی برکت والا ہے, فرمایا نہیں, تبارک الذی بیدہ الملک, برکت اس رب کی ذات کے ہاتھ میں ہے اور اس نے سب سے بڑی برکت آپ کے لیے دنیا کے اندر قرآن کی صورت میں بھیج دی ہے. اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے, اس کے اوپر عمل کر رہا ہے, اب اسے برکت حاصل کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, اب اسے درباروں پر ٹھوکرے کھانے کی ضرورت نہیں, زیارات پر جا کر ٹھوکرے کھانے کی ضرورت نہیں. سب سے بڑی برکت اس کے سامنے یہ قرآن ہے. فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ, یہ قرآن ہے, مبارک, جسے ہم نے برکت بنا کر بھیجا ہے. انزلناہ, ہم نے اسے اتار دیا. افانتم, کیا اے لوگو تم لہو منکرون, اس کے منکر ہو. اور قرآن کا منکر دو صورتوں میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ مانے ہی نہیں کہ اللہ نے اسے نازل کیا اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ منکر ہے, یہ تو پکا کافر ہے, اس کی تو جنت کے اندر کوئی جگہ ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کا مقبوض ہے. اور ایک منکر قرآن کا کیا ہے, قرآن کے احکام پر عمل نہ کرے, جو حکم قرآن نے دیے ہیں ان حکموں کو چھوڑ دے, یہ بھی کیا ہے, کہ انکار کرنے والا ہے. قرآن کو عمل کرنے, قرآن کے اوپر عمل کرنے والا نہیں. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی شخص آپ کو حکم دے, آپ کو کوئی بزرگ, والد ہو, دادا ہو, کوئی بھی ہو, آپ کو حکم دے کہ جاؤ بیٹا جا کر پانی لے آؤ. اب آپ اسے منہ پر تو نہیں کہتے کہ میں پانی نہیں لے کر آتا, لیکن آپ اس کے لیے پانی بھی نہیں لاتے, تو یہ کیا ہے, انکار نہیں تو اور کیا ہے. فرمایا افانتم لہو منکرون, کیا اے لوگو تم نے قرآن کا انکار کر دیا ہے, قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے. صرف اور صرف قرآن تم نے رکھا ہوا ہے تو کس کے لیے, مردے کے اوپر پڑھنے کے لیے, یا قرآن آپ نے رکھا ہے کہ کوئی مردہ جائے گا تو اس کے ساتھ لے کر چلے جائیں گے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ کاروبار کے اندر برکت نہیں ہو رہی تو 1.5 سال بعد اٹھا کر یاسین کا ختم پڑھوا دیا. یہ قرآن کا حق نہیں. قرآن کا حق سب سے بڑا یہ ہے کہ قرآن آپ کی زندگیوں کے اندر, اگر کوئی بہت زیادہ قرآن پر اس وقت عمل کرنے والا ہے تو اتنا قرآن پر عمل کر رہا ہے کہ نماز روزے کا پابند ہے, حج زکات ادا کر رہا ہے. اگر لوگوں کے حقوق آ جاتے ہیں تو وہ قرآن کی طرف دیکھتے ہی. اب قرآن میں کتنا زیادہ زور لگایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کرو. بیٹیوں کے حق کی باری آتی ہے, ایسے آنکھیں قرآن سے بند کرتے ہیں گویا کہ ہم قرآن کو جانتے ہی نہیں. حالانکہ قرآن کے اندر جو بیٹیوں کا حصے کے بارے میں آیا ہے تو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین, کہ ان مردوں کے لیے اتنا ہے کہ جتنا دو عورتوں کے لیے ہے. کیا مطلب, کہ عورتوں کا حصہ اصل ہے, جتنا عورتوں کو ملنا ہے اتنا مردوں کو دے دو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, عورتوں کی باری آتی ہے تو آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں, حالانکہ یہ دستور نہیں. اصل جو حصہ ہے وہ کس کا ہے, عورت کا ہے. ایک آنا اگر بہن, بیٹی یا ماں کے حصے سے کھا لیا, اللہ کبھی نہیں بخشے گا, یہ بات ذہن میں رکھیں. اور ہم اگر حصہ دیتے بھی ہیں تو اسے خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے اس کا حصہ بنتا ہے, آپ کہیں گے 5,000 لے لو,
10,000 لے لو آپ خوش ہو جائیں، وہ لے لے گی، خاموش ہو جائے گی، آپ کی عزت کو بچا لے گی، لیکن کل قیامت والے دن اللہ سے منہ لگانا ہے۔ ایک تسمہ، زیادہ نہیں، ایک تسمے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک تسمہ لیا یا 2 تسمے لیے وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا، بالکل برابر، جتنا 2 عورتوں کو دیا جا رہا ہے ایک مرد کے برابر یہ حصہ دینا ہے۔ اور اگر اس کے اندر ذرا برابر بھی کمی بیشی کرتے ہیں، وہ لاکھ مرتبہ کہیں کہ میں نہیں لیتی، میں نہیں لیتی، آپ سے ضرور پوچھ ہوگی۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے جیتے جی سارا کچھ بیٹوں کے نام کر دیا اور بیٹیوں کو بالکل محروم کر دیا، ان کی کیا حالت ہوگی ذرا سوچیں۔